ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو بھی جائے گا، اور 48 گھنٹوں کے اندر اگر آپ کا جناب پریزائڈنگ افسر اس ریفرنس کو الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجے گا تو آٹومیٹکلی وہ الیکشن کمیشن کو پہنچ جائے گا۔ یہ ٹوٹل پارٹی ہیڈ کا کردار ہے۔ ووٹ پول ہونے سے پہلے 100% کردار پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ اب اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میڈیا کے اندر بار بار آ بھی چکی ہے، لیکن آج ہم یہ 6-7 صوبائی اسمبلی کے ممبران اور چیف وہب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گواہ ہیں جنہوں نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں، کہ اگر تو چودھری شجاعت صاحب نے اس چودھری پرویز لائی صاحب کے الیکشن، اس پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے الیکشن سے پہلے پراپر طریقے سے لیٹر لکھا بھی ہو، ڈائریکشن دی ہو، لفظ ڈائریکشن استعمال ہوئی ہے 63A1 کے اندر، لیکن وہ بھی ڈائریکشن اس ووٹ پول ہونے سے پہلے کی نہیں ہے، لیکن چلیں ایک چیز ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ لیٹر لکھا گیا، تو جناب والا اس کے لیے پراپر ایک ڈائریکٹو پریزیڈنٹ، پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے، پارٹی کا جو ہیڈ ہے، اس کا تمام ممبران کے پاس جائے گا، اس کو ریسیو ہوگا، تب جا کے آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ اور وہ کلیم بھی میں سمجھتا ہوں آئین کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پارٹی ہیڈ کا کردار پارلیمانی پارٹی کی وائلیشن کے بعد جو اس کا احتساب ہوگا، اس کو ڈیسیٹ کرنے کا پروسیس ہوگا، اس کے اندر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں، اس انجمن غلامان امریکہ کی اور اس امپورٹڈ حکومت کی اور اس حکومتی اتحاد کی، تو ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بالکل اوپنلی بلنٹلی، جناب چیف وہپ صاحب علی عباس صاحب بیٹھے ہیں، میں اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 10 ممبران میں سے کاف لیگ کے جو ہمارے اتحادی ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم اکٹھے جناب اسمبلی کی ساری پرفارمنس کے اندر اور جناب اس کی ایگزیکیوشن کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی لیٹر، کوئی ڈائریکٹو، کوئی ڈائریکشن چودھری شجاعت صاحب کا الیکشن سے پہلے تک ریٹن یا وربل وہ ان 10 ممبران کو نہیں آیا۔ اگر آیا تو جناب سمپل سی بات ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، ان کا وکیل جو ہے وہ ڈائریکٹو بتا دے کہ یہ 10 بندوں کی جناب ریسیو ہوا ہے اور یہ لیٹر ہے، یہ اس کے اوپر جناب آپ کا پوسٹل جناب آپ کی ڈیٹ ہے، اس تاریخ کو پوسٹ ہوا، اس تاریخ کو ریسیو ہوا، الیکشن سے پہلے کی ساری تاریخیں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں اور وہ ڈائریکٹو بتا دیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کے اینڈ پہ۔ دوسری چیز، یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے 25 ہمارے جو لوٹے تھے اور ان کو ڈیسیٹ کیا گیا، اس کے ساتھ جو کنیکشن جوڑا جا رہا ہے نون لیگ اور حکومتی اتحاد کی طرف سے، میری اسی بات کو جو ہے وہ انڈوس کر رہا ہے کہ جناب پروسیس بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ لوٹے بن گئے، جب انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کر لیا، اس کے بعد پارٹی ہیڈ اور پارٹی سیکرٹری جنرل کا رول شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا۔ اور ہمارے ان 25 لوٹوں والے کیس میں جو بار بار تذکرہ ان کا ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے، 7 ججز کو دھمکیاں لگاتا ہے اور ساتھ یہ والی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے جناب کہ وہ اسد عمر صاحب والا کیس ٹھیک ہے تو ہمارا چودھری شجاعت والا کیس کیوں نہیں ٹھیک؟ جناب والا زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے اسد عمر صاحب کا پروسیس سٹارٹ ہوا جب یہ لوگ لوٹے بن گئے، لوٹے بننے کا اعلان کر دیا انہوں نے، تب وہ ایک لیٹر ان کو پاس ساروں کے پاس گیا، پراپر پوسٹ ہوا، اس کا ریکارڈ ہے، اس کا ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے، الیکشن سے پہلے کا بھی اور الیکشن سے بعد کا بھی۔ یہ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور جو آئین بھی کر رہا ہے، اور آئین کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ پوزیشن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جناب وہ لیٹر لے آئے چودھری شجاعت صاحب کے وکیل کہ جناب 10 ممبران کو یہ 10 لیٹر جناب ریسیوڈ ہوئے موجود ہیں، تو آدھا کیس جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، جو دوست بزاری صاحب نے اپنی کچھ میں سے نکال کے جناب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن فر کر کے جناب سنایا آدھا پلدا اور کہا جناب کہ اس کے کنٹیکسٹ کے اندر میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور رولنگ دیتا ہوں کہ یہ 10 ووٹ ریجیکٹ، جنابی والا وہ پچھلے 4-5 دن سے سپریم کورٹ کے فاضل جج، فاضل چیف جسٹس، وہ تو چیخ کے کہہ رہے ہیں جناب والا لے آؤ، نہ وہ دوست بزاری آ رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم لوٹا، دنیا کا سب سے باوقار لوٹا، دنیا کا سب سے قابل احترام لوٹا، دنیا کا سب سے مہنگا لوٹا، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کدھر گیا ہے، زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں گڑ گئے وہ۔ لیکن وہ آ جائے، ان کا وکیل آ جائے، وہ اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے ذریعے ثابت کریں کہ اس ڈیسیژن کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ چیز ہے، پارٹی ہیڈ کا یہ کردار ہے، اس کردار کے تحت جناب یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ بھی پچھلے 4 دن سے جناب یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ اب اصل ایشو جس کے حوالے سے میں نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی،
جناب والا پچھلے 5 دن سے پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، بیگم صفدر اوان، اس کی شہ اور سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کے اپنے پالتو لوگوں کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے۔ آج سے 4 دن پہلے انہوں نے سی کیٹیگری کے اپنے لیڈر جناب لانچ کیے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ججز کو، اداروں کو، ایجنسیز کو دھمکیاں لگائیں، اور پھر اگلے دن بی کیٹیگری کے جناب وہ لے کر آئے لوگ، اور کل اے کیٹیگری کے فل اینٹی کورٹ بینچ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک فل اینٹی کورٹ بینچ بیٹھا۔ اس نے فل بدماشی کے ساتھ، فل غنڈہ گردی کے ساتھ، فل ڈڈائی کے ساتھ اس نے جناب فل کورٹ بینچ کی ڈیمانڈ کی۔ اب اس فل اینٹی کورٹ بینچ کے اندر کیا ہوتا رہا؟ ہر بندے نے ججز کو گالیاں نکالی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہر بندے نے ججز کو اور اداروں کو آنکھیں دکھائیں، ہر ایک کیٹیگری کے لیڈر نے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ان کو لیڈ پاکستان کی ٹیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، پیوریفائیڈ، سمپلیفائیڈ، طے شدہ، ثابت شدہ مجرمہ بیگم صفدر اوان وہ لیڈ کر رہی تھی۔ اور وہ مجرمہ کہاں سے ڈکلیئرڈ ہے؟ وہ اسی سپریم کورٹ سے ڈکلیئرڈ ہے۔ اور وہ کہاں سے ضمانت لے کر آئی ہوئی ہیں؟ اسی سپریم کورٹ سے ضمانت لے کے باہر آئی ہوئی ہیں، اور اسی سپریم کورٹ کے ساتھ والی ایڈجسنٹ عمارت کے اندر بیٹھ کے کل انہوں نے گالم گلوچ بھی کی، غنڈہ گردی بھی کی، بدماشی بھی کی، آنکھیں بھی دکھائیں، طنز و استہزاء بھی کیا، لعن طعن بھی کیا، دشنام ترازی بھی کی سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، سپریم کورٹ کے ادارے کے اوپر۔ پہلا تو مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے۔ سپریم کورٹ توہین عدالت کے کیس کے اندر ان سارے کے سارے 14-15 بندے ان کو لائن حاضر کرے، ان سے پوچھے، ان میں سے صرف 2 بندے ہیں جن کا ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے، صرف 2 بندے، 95 بندوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کون چاچا خام خواہ؟ ایمل ولی خان سے پوچھے who the hell are you؟ مولوی فضل الرحمان سے پوچھے، اسلم بھوتانی سے پوچھے کہ بھائی تمہارا پنجاب اسمبلی سے کیا لینا دینا؟ تمہاری ایک سیٹ نہیں ہے، تمہاری سیاست ہی کوئی نہیں ہے پورے پنجاب کے اندر، تمہاری یو سی لیول پہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، تم کس منہ سے آ کے پنجاب اسمبلی کے جناب ڈپٹی سپیکر کے رولنگ کیس میں جناب کھڑپینچ اور چاچے مامے اور تائے اور پھپھڑ بنے بیٹھے ہوئے ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ان ساروں کو نظر آ گیا کہ ان کی مسلسل غیر آئینی بدماشیوں کے بعد اب سپریم کورٹ اس کیس کے اندر ان کی مرضی کے مطابق ان کے پریشر پہ نہیں آنے والی، تو انہوں نے اپنی اوقات دکھائی۔ اور اوقات کیا دکھائی؟ کہ پوری پاکستان کی جوڈیشری کو اور اداروں کو آنکھیں دکھائیں، گالم گلوچ کی۔ اور پھر اس کے بعد کل شام کو رانا ثناء اللہ آیا۔ رانا ثناء اللہ نے جس بدماشی کے لہجے کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو باتیں کی، میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں آ رہا۔ پھر رات کو جو سب سے بڑی بات کہتے ہیں، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر۔ یہ پچھلے 4 دن سے حادثوں سے بڑا سانحہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ان بدماشیوں، غنڈہ گردیوں، ہرزہ سرائیوں، عدالتوں، اداروں کے اوپر جو زہر اگل رہے ہیں اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ رات کو کیا ہوا؟ خواجہ سعد رفیق نے وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ اشارہ جو اس وقت آل شریف کا بھی انتخابی نشان ہے اور نون لیگ کا بھی انتخابی نشان بن چکا ہے، جو اس چھوٹو ڈان اور چھوٹو تارڑ اس نے بھی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کیا، جو اس طلال چودھری بدنام زمانہ تنظیم سازی کے ماہر نے بھی فیصل آباد کے جلسوں میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی اور ان لوگوں کو جناب دکھایا۔ یہ اشارہ، غلیظ اشارہ، اس نون لیگ کا، اس آل شریف کا انتخابی نشان بن چکا ہے۔ کل خواجہ سعد رفیق نے وہی اشارہ ججز کو، جوڈیشری کو دکھایا۔ میں حیران ہوں، یہ بنانا ریاست ہے، یہ قرون اولیٰ کی ریاست ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہمارا نوٹس تو الیکشن کمیشن جناب، ہم ذرا عزت اور احترام کے ساتھ گلا شکوہ بھی کریں تو الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا ہے۔ تو جناب کوئی نوٹس لینے والا ان کا بھی ہے؟ کوئی ان سے بھی پوچھے کہ بھائی آپ پاکستان میں ہو، 21ویں صدی کا پاکستان ہے، سویلائز پاکستان ہے، 73 کے آئین کے مطابق چلنے والا پاکستان ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم تمام پارلیمنٹیرین، پنجاب اسمبلی کے ممبران مطالبہ کرتے ہیں، یا تو عدالت کے اندر اس ڈائریکشن کو لے آئے
चौधरी शुजात साहब का वकील वो डायरेक्टिव आके बता दे कि जो 22 तारीख से पहले प्रॉपर रिसीव हुआ हो, सर्व हुआ हो उन 10 मेंबरान को। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको बुनियाद बना के दुनिया के सबसे अजीम लोटे ने जनाब डायरेक्शन दी और रूलिंग दी, वो फैसला रख दिया जाए। और तीसरा जनाब, इन तमाम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जितने मेंबरान हैं जो जजेस को, जुडिशरी को और अदारों को गालम गलोच का जनाब निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए और तौहीन अदालत उनके ऊपर लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने आज तक शख्सियत को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, आज तक किसी जज की ज़ात को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हम उनकी ज़ात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। हाँ, जजेस के जो फ़ैसले होते हैं, फ़ैसले जब लॉन्च हो जाते हैं तो उसके बाद वो इमानत होते हैं आवाम के, फ्री कैन के, उसके ऊपर राय दे सकता है, फ्री कैन में से भी दे सकता है, पब्लिक में से भी दे सकता है, लाइकिंग की या डिसलाइकिंग की, लेकिन शख्सियात को नहीं किया हमने कभी भी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पिछले 1.5-2 साल की लंबी तारीख है। सिर्फ इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर हम किताब लिखना चाहें ना, तो कम अज़ कम जो है ना 300-300 सफ़ों की जो है ना 10 वॉल्यूम्स जो है ना हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जुल्म और ज़्यादतियाँ हमारे ऊपर हुई हैं और जो वायलेशंस हुई हैं वो हम लिख सकते हैं। वो कोई बताने के काबिल नहीं है और वो कोई ढकी छुपी भी नहीं है, सबको पता है। लाहौर हाई कोर्ट भेजती है कि जाओ PP7 के हवाले से अपनी रिकाउंटिंग करवाओ, तो इलेक्शन कमीशन के पास वहाँ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर साफ इनकार कर देता है। इनकार करने के उसी दिन शाम को जनाब रिटर्निंग अफसर फ़ौरन भागम भाग बुलाता है और 1600 जनाब मुस्तरद वोटों की रिकाउंटिंग करके अपनी मर्जी का सारा कुछ रिजल्ट निकाल के, क्योंकि सुबह ही सुबह नून लीग के कैंडिडेट को हलफ उठा के जो है वो इस इलेक्शन के अंदर शामिल करना होता है प्रोसेस में। इस तरह की 7500 ऐसी चीज़ें हैं जो हम मुसलसल मीडिया के अंदर ला भी चुके हैं। तो हम तो सिर्फ उनके एक्ट को जो वो होता है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमने कभी ज़ात को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। जी जनाब, ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।